مومنین مومنات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ سیدہ ام کلثوم رضوی بنت سید محمد علی شاہ بخاری کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم ابعث ثواب هذه الفاتحہ وسورة الاخلاص والمجلس والذکر بتوسط الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین امیر المؤمنین سیدت نساء العالمین الائمة الہادین المہدیین الى روح المرحومة المغفورة سیدہ ام کلثوم رضوی بنت سید محمد علی شاہ بخاری اللہم اغفر ذنوبها وارحم على احوالها واحشرها مع النبی وآل بیتہ الطیبین واخلف على اہلها فی الغابرین واجعلها عندك في اعلى علیین وارحمها برحمتك یا ارحم الراحمین۔ زحمت نہ ہو تو یہ پیچھے والے مومن سامنے آ جائیں ذرا یہاں آپ بھی صاحب آپ یہاں سے یہ پیچھے والے سامنے آ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه اول الدین معرفت الجبار الصلاة والسلام علی السید المکی المدنی العربی القرشی الہاشمی الابتحی سید العرب والعجم سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله المنتظر روحی و ارواح العالمین
لتراب مقدمه الفدا عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير صلوات قابل قدر سادات مؤمنین و مؤمنات جناب عزیزم کامران کرمانی صاحب کے دولت خانے پر سائمہ کرمانی یعنی ان کی زوجہ کی والدہ کے چہلم کی مجلس سے سیدہ ام کلثوم رضوی بنت سید محمد علی شاہ بخاری کی مجلس چہلم سے خطاب کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے اور آج میں عنوان سخن زندگی میں پہلی مرتبہ امتیازات مادر قرار دے رہا ہوں۔ میں نے ماں کے عنوان پر سینکڑوں مجالس پڑھی ہیں، بیسیوں سمپوزیمز میں نے ایڈریس کیا ہے اور میں نے کم از کم زندگی میں 60 کالم لکھے، مگر آج کی مجلس بالکل منفرد ہے۔ امتیازات مادر پر، ماں کے امتیازات پر میں پہلی مرتبہ مجلس پڑھ رہا ہوں۔ آج میں ماں کے امتیاز گنوانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا جو امتیاز ہے وہ اس کے اوریجن کا ہے، یعنی عربی میں جو لفظ ام ہے، پہلا امتیاز لفظ ام کا ہے۔ ماں کی عظمت کے لیے، ماں کے مقام کے لیے، ماں کی قدردانی کے لیے، ماں کی گریٹنس کے لیے، ماں کے شرف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ نے جو لفظ دعا کے لیے چنا ہے، اللہم وہی لفظ ماں کے لیے چنا۔ یہاں کوئی رکھ دیں کچھ ہی رکھ دیں ورنہ یہ حنیف کہاں؟ حنیف کو ذرا بلا لیں، حنیف وزن رکھ دیں۔ نہیں وائد ٹھیک ہے، وہ اصل ہے وہاں سے محمد والے محمد صلوات۔ ماں کے اوریجن کو اگر دیکھا جائے، الف میم اور پھر میم، 2 میم 1 الف، یہ اوریجن ہے عربی میں ماں کا۔ امامہ بنتا ہے، اگر اس کو ادغام سے ہٹا دیں تو امامہ۔ دراصل جو امہ کا، اس میں کوئی چیز رکھتے ہیں، چیز کوئی رکھتے ہیں، وزن رکھتے ہیں تاکہ وہ ہلے، ادھر کوئی چیز رکھے نہیں، اس سے نہیں، اس سے جائے گا۔ اوریجن جو لفظ ام کا ہے عربی میں، یہ پہلا امتیاز ہے۔ ماسٹر جی آپ نے گنتے آنا، نوٹ کر لیجئے ذرا، آج ذرا ہیوی ڈیوٹی تقریر ہے۔ سب سے پہلا امتیاز اوریجن کا ہے کہ ہم یہ ڈسکس کریں کہ لفظ اصل میں کیا تھا، کیسے بنا۔ یہ جو یا اللہ ہے، یا اللہ،
اس کو جب چینج کیا گیا تو بنا اللہ امہ، یا کے عوض میں ہے امہ، یا ہٹا دیں تو آخر میں آ جاتا ہے امہ۔ الف کثرت استعمال سے گر جاتا ہے، جیسے بسم اللہ، اصل میں تھا بسم اللہ، کثرت استعمال سے ہو جاتا ہے بسم اللہ، ہے اصل میں بسم اللہ، حمزہ وصل گر جاتا ہے، تو یہ بھی اصل میں ہے اللہ امہ، اے اللہ تو ارادہ کر، قصد فرما۔ قصد امہ کا معنی ہے، فعل امر ہے، تو ارادہ فرما، تو قصد فرما، تو نیت فرما۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ حج کا بھی معنی ہے نیت، ارادہ، قصد، جو معنی حج کا وہی لفظ کا۔ اور یا کے عوض ہے امہ، یعنی یا اگر ہٹا دیا جائے عربی میں، یا نہ کہا جائے تو ہوتا ہے اللہ امہ، کثرت استعمال سے ہو جاتا ہے اللہ ہمہ۔ دراصل وہ بھی امہ ہے کہ اے اللہ، یا کا معنی ہوتا ہے تو ارادہ فرما، میں تجھے ندا دے رہا ہوں اے میرے رب، تو ارادہ فرما، اس ندا پہ تو لبیک کہہ، جو میں نے تجھے پکارا ہے اس پکار کا تو جواب دے۔ تو یہ لفظ امہ ہے۔ اب آج کے بعد جب آپ دعائے کمیل پڑھیں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ امہ اصل میں کیا تھا۔ یہ ہوتا ہے یا اللہ، یا کی جگہ، ندا کی جگہ امہ آتا ہے۔ عجیب منزل فکر ہے کہ جو اوریجن امہ کا ہے، یعنی یا کے سبسٹیٹیوٹ کا، وہی اوریجن ماں کا ہے۔ جو اوریجن حج کا ہے معنی کا، وہی سبسٹیٹیوٹ ماں ہے۔ تو دو باتیں تو پہلے امتیاز میں سمجھ آ جانی چاہیے کہ پکارنا اللہ کو ہے، جواب دے گا ماں کے ذریعے۔ پکارنا تو اللہ کو ہے، غیر اللہ کو پکارنا نہیں ہے۔ یہ ہمارا شیعہ اثنا عشری امامیہ کا اسکول آف تھاٹ ہے، خیر البریہ کا۔ ہم پکارتے تو صرف اللہ ہی کو ہے، اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ پکارتے نبی بھی اللہ کو تھے، مگر اللہ بنفس نفیس نہ بدر میں آیا، نہ احد میں آیا، نہ خندق میں آیا، نہ خیبر میں آیا۔ ہمیں اوریجن پتہ چل گیا اللہ کی مدد کا کہ پکارتے محمد ہے، اللہ کو مدد کرنے کے لیے علی آتا ہے، اس لیے ہم نے یا علی مدد کہنا شروع کیا۔ تو پہلا امتیاز یہ ہو گیا کہ جو معنی امہ کا وہی معنی یعنی انٹینٹ، ارادہ، اور جو معنی حج کا وہی معنی امہ کا، قصد کرنے کا۔ اب بات سمجھ میں آ گئی۔ اگر یہ اوریجن سے معلوم ہو گیا کہ کہتے ہی ارادے کو ہے، اور حج مترادف ہے، امہ اللہ کے قصد کو دعوت دینے کا نام ہے، تو اب یہ حدیث سمجھنی بالکل مشکل نہیں ہوگی اور ڈائجسٹ کرنی آسان ہوگی کہ نبی نے فرمایا النظرۃ الی الام حبا لها تعدل حجا مبرورا و عمرتا مقبولا۔ ماں کے چہرے کی طرف ایک مرتبہ نگاہ کرنا محبت کی ایک حج مقبول کے برابر ہے، ایک عمرہ مقبولہ کے برابر۔ ایک بات اور سمجھ لیں، جب ایکسٹرا آرڈینری آج تقریر ذرا معیار بلند رکھتی ہے تو ایک جملہ اور بھی سن لیں۔ یہ جو امت ہے، امت، لفظ امت، یہ بھی سے بنا، سے امت ہوتی ہے۔ ماں اچھی ہو تو امت اچھی ہوتی ہے۔
عجیب بات یہ ہے امت بھی سے، اور اگر اس کو الگ الگ کر دے تو سبحان اللہ امام کا جو لفظ ہے وہ بھی سے ہے۔ کوئی سمجھ میں آ گئی بات؟ اب فاطماؤں کا احترام سمجھ میں آیا؟ اللہ اکبر۔ 2 فاطمہ ہیں جن کی اولاد میں امامت منحصر ہو گئی، یا فاطمہ بنت اسد یا فاطمہ بنت محمد۔ تو لفظ پہلا امتیاز ذہن میں رہے۔ اوریجن پر ہم رکے ہیں چند لمحوں کے لیے کہ اوریجن طے ہو جائے۔ اصل اوریجن جو کا ہے، امامت بھی اسی سے ہے، امت بھی اسی سے ہے، امہ بھی اللہم اس کا اوریجن بھی اتفاق سے یہی ہے۔ اور ایک بات اور سمجھ لیں، ظاہر ہے میں اگر اوریجن پہ بحث کروں تو حوزہ علمیہ میں جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے یا ہم پڑھاتے ہیں، اللہ کی ذات گواہ ہے، اگر میں 10 مجلس سے پڑھوں اوریجن پہ کے تو میٹیریل زیادہ ہے، ٹائم تھوڑا۔ آج میں صرف آپ کو یہ ایک سیمپل دے رہا ہوں کہ ایسے بھی اس عنوان پہ مجلس پڑھی جا سکتی ہے۔ اوریجن میں 5ویں چیز سمجھ لیجئے، پھر میں دوسرے امتیاز کی طرف بڑھتا ہوں۔ حضور کو جو امی کہا گیا، حضور امی ہے، حضور کو جو امی کہا گیا، اس بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ جو حضور کو امی کہا گیا، اس امی کے معنی ہے 70۔ دنیا آئے ذرا، ہم سارے کے سارے معنی بیان کرتے ہیں، 70 کے 70 معنی ہم بیان کریں گے اور انہی کی کتابوں سے بیان کریں گے جنہوں نے جاہل لکھا ہے۔ ایک معنی بھی حضور کے ساتھ جاہل کا فٹ نہیں آتا، 70 کے 70 معنی عظمت کے فٹ آتے ہیں۔ امی کا ایک معنی ہوتا ہے دیہاتی، جس کو انہوں نے جاہل ترجمہ کیا ہے، اس کا معنی جاہل نہیں ہے، امی کا معنی جاہل نہیں ہے۔ اصل اوریجن میں امی اس کو کہتے ہیں جو گاؤں والا ہو، گاؤں والے کو امی کہتے ہیں۔ سارے گاؤں والے تو جاہل نہیں ہوتے، انبیاء تو اکثر پیدا ہی گاؤں میں ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، سمجھ میں آئی بات؟ اوریجن ماں کا یہ ہے منسوب الالام۔ حضور کو امی اس لیے کہتے تھے کہ وہ ماں کی طرف منسوب تھے۔ جو یتیم بچہ ہوتا ہے اس کو پکارا جاتا ہے ماں کے ساتھ، اس لیے حضور کو امی کہا جاتا تھا۔ حضور امی تھے یعنی ماں والے تھے۔ اب آپ مجھے بتائیے، اختلاف روایات کو اپنی جگہ چھوڑ دیجئے، حضور ظاہری زندگی میں ابھی بلوغ کو نہیں پہنچے۔ نبی اور امام کے لیے بلوغ شرط نہیں ہوتی، ایمان میں یا تقوی میں، یہ ہمارے لیے ہوتی ہے۔ وہ تو شکم مادر سے قرآن پڑھتے ہوئے آتے ہیں، وہ شکم مادر میں قرآن پڑھتے ہیں، وہ وجود نورانی سے عرش کے اوپر بھی فرشتوں کے لیے رول ماڈل اور ٹیچر کا درجہ رکھتے ہیں۔ مگر اتنا سمجھ میں آ گئی بات، حضور ابھی بچے ہیں کہ ماں چلی گئی، اس لیے بھی لوگوں نے منسوب الالام کا معنی چرا دیا کہ جب آمنہ چلی گئی تو فاطمہ بنت اسد کا احترام کرنا پڑ جائے گا۔ تو اوریجن پر اتنی بحث کافی ہے۔ پہلا امتیاز
اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ اوریجن میں ایک جملہ اور کہہ دوں، انشاءاللہ جن کو ابھی تک بھی تقریر سمجھ میں نہیں آئی اس جملے سے آ جائے گی۔ میں نے جتنی لغتیں، کچھ تو لغتیں وہ ہیں کہ جن میں اللہ کے فضل و کرم سے میں ایکسپرٹ ہوں، عربی میں الحمدللہ، فارسی میں، انگلش میں، اردو میں، پنجابی میں، سرائکی میں، یہاں تو میں ایکسپرٹ اللہ کے فضل و کرم سے۔ یونیورسٹیوں میں میرے لکھے ہوئے جو مقالے ہیں وہ بھی ماسٹر کے کورس میں پڑھائے جاتے ہیں، ان میں تو میں ایکسپرٹ ہوں۔ جن میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، میں نے ان ساری لغتوں کو جو میرے پاس اویلیبل تھیں سب کو دیکھا، سب سے گفتگو کی، ترکوں سے گفتگو کی، گجراتیوں سے گفتگو کی، سنسکرت والوں سے گفتگو کی، جو یورپین لینگویجز ہیں ان سے ڈسکشن کی۔ میں ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں، آج کا جملہ یہ پلے باندھ لیجئے کہ کسی لغت میں اور کسی لہجے میں محبت کی میم ماں سے جدا نہیں ہوتی۔ لغتیں بدلتی ہیں، محبت مائنس ہے۔ یہ پہلا امتیاز ماسٹر جی ختم ہو گئے، گن رہے ہیں۔ اب دوسرا امتیاز، ذرا توجہ سے سنیے گا، دوسرا امتیاز آپ اسے 3 ساتھ دے دیں ماسٹر جی کا، 2 آدمی ہو جائیں کیونکہ ذرا ہیوی ڈیوٹی ہے آج کی تقریب۔ اب ذرا ملاحظہ فرماتے چلیں، دوسرا امتیاز حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کہا لم نجد لہو عزما۔ کیوں شیخ صاحب کچھ کہنا؟ شیخ صاحب کو ایسے سمجھاؤں گا یاد رکھیں گے، سید شیخ سارے سمجھ کے جائیں گے، آپ گھبرائیں نہیں بالکل۔ محمد والے محمد صلوات۔ دوسرا امتیاز یہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے، معصوم تھے، ابو البشر تھے، رسول تھے، ٹھیک ہے، صفی اللہ تھے، پہلی مخلوق تھے، ساری کائنات کے باپ، مگر قرآن کہتا ہے فَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے انہیں اولِ العزم نہیں بنائے۔ آپ ایمان سے بتائیں، قرآن کہتا ہے، یہ چیز میں نے مفتی اعظم پاکستان سے پوچھی تھی آج سے کوئی 20 سال پہلے، تو فرمانے لگے اگر کوئی بتا دے کہ وہ اولِ العزم کیوں نہیں تھے تو میں ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا۔ میں نے کہا بیعت کرانے والا معصوم تو ہے پردہ غیبت میں، ہمارے مذہب میں غیر معصوم کی بیعت ہوتی نہیں، جس سے گناہ کا امکان ہو وہ بیعت کے قابل نہیں ہوتا۔ تو بیعت تو ہم کروانے سے رہے، البتہ آپ کو ہم دیتے ہیں جو جواب میں نے مفتی اعظم پاکستان کو دیا تھا وہ ذرا سن لیجئے۔ انہوں نے کہا کیا وجہ تھی اولِ العزم نہ بنے؟ میں نے کہا وجہ تو بہت زیادہ ہے، صرف 2 آیت سن لیجئے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ رسالت کے لیے، نبوت کے لیے، عصمت کے لیے اور صفی اللہ ہونے کے لیے، معصوم ہونے کے لیے، ولی اللہ ہونے کے لیے یہ شرط نہیں، مگر اولِ العزمیت کے لیے ایک شرط ہے جس کا تعلق ماں کے ساتھ ہے۔ اس لیے آدم اولِ العزم نہیں ہے سب کچھ ہوتے ہوئے، حالانکہ آدم کو اولِ العزم ہونا چاہیے تھا تاکہ کہا جاتا پہلا نبی اولِ العزم بھی تھا، مگر عیسیٰ اولِ العزم ہے۔ عیسیٰ کے بھی باپ نہیں، آدم کے بھی باپ نہیں، عیسیٰ اولِ العزم کیوں ہے؟ تو شرط یہ ہے کہ باپ کے بغیر اولِ العزم بن سکتا ہے، ماں کے بغیر اولِ العزم نہیں۔ ماں کے بغیر اولِ العزمیت نہیں مل سکتی۔ تو ایک بات طے ہو گئی۔ دوسرا امتیاز
امتیاز ماں کا یہ آ گیا کہ ماں کا امتیاز اتنا بڑا ہے کہ رسول کیوں نہ ہو، ابو البشر کیوں نہ ہو، ساری کائنات کا باپ کیوں نہ ہو، ساری کائنات پر اس کے لیے اٹھنا واجب کیوں نہ ہو، اللہ کا پہلا تجربہ کیوں نہ ہو، جنت اسی کے لیے بنائی کیوں نہ گئی ہو، انبیاء کا باپ کیوں نہ ہو، نبی اور رسول کیوں نہ ہو، اگر ماں کا رحم نہیں ملا، شکم مادر کی نعمت نہیں ملی تو نبی ہے، رسول ہے، معصوم ہے، اولی العزم نہیں ہے۔ اولی العزمیت کے لیے شرط ہے کہ شکم مادر میں رہے۔ یہ دوسرا امتیاز، ماں کے بارے میں دوسرا امتیاز۔ تیسرا امتیاز یہ ہے، ماسٹر جی آپ لگائیں نعرے، یہ گنیں گے کیونکہ آپ کھو گئے ہیں۔ نہیں آپ نہ گنیں، یہ لڑکے گنیں گے، یہ لڑکے گن لیں گے، آپ نعرے لگائیں کیونکہ اس طرح آپ کی ساری توجہ ادھر چلی جائے۔ اب ہو گئے کتنے؟ تیسرا، شاباش، بس اتنا گنیں گے۔ تیسرا امتیاز یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا ہارٹ لائن پہ، ڈائریکٹ ڈائلنگ پہ، من یکون جلیسا لی یوم القیامت۔ بارے اللہ اتنی باتیں بتا دی ہیں، ایک پرچہ اور آؤٹ کر دے۔ پرچے آؤٹ ہو رہے تھے نا، ایک پرچہ اور آؤٹ کر دے۔ کیا پرچہ؟ قیامت کے دن میری نیبرہڈ میں گھر کس کا ہوگا؟ کون میرے ساتھ بیٹھنے والا ہوگا؟ مجھے قیامت کا صحابی بتا دے۔ تو موسیٰ کو بھی پتا ہے قیامت کے صحابی اور ہیں، دنیا کے صحابی اور۔ مجھے قیامت کا، جنت کا، کھول کے بیان کروں کہ میں یکون جلیسا لی فی الجنت۔ دنیا کو ٹھیک ہے، دنیا میں بڑے میرے صحابی رہے، جنت میں میرا صحابی کون ہے؟ جنت کے صحابی کا اعلان کر۔ کہا تھیوری چاہیے یا پریکٹیکل؟ کہا پریکٹیکل چاہیے۔ ٹھیک ہے، آج جواب مل جائے گا، آج ہی جواب مل جائے گا۔ ذرا باہر چلو اور جا کے دیکھو فلاں دریا کے کنارے پر ایک عبد خدا ہے، وہاں مزدوری کر رہا ہے، وہاں جاؤ، جلیس آج ہی مل جائے گا، آج ہی پتہ چل جائے گا آپ کا صحابی کون ہے۔ وہاں پہنچے تو ایک بندہ درخت کاٹ رہا، کون ہو؟ کہا عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ جاب کیا ہے؟ خدمت و عباد اللہ، میرا جاب ہے اللہ کے بندوں کی خدمت۔ پیشہ کیا ہے؟ کہا عبادت اللہ۔ کام ہی ہے، اچھا تو کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں؟ بسم اللہ۔ موسیٰ بھی کہہ کے چلے ماشاءاللہ۔ اس کے گھر پہنچے تو فرمایا الحمدللہ۔ وہاں ایک مریض تھی، اس نے کہا سبحان اللہ۔ ماشاء جی اللہ۔ تو وہاں جو پہنچے تو دیکھا کہ ایک بہت ہی ضعیف لاغر تنہا بیوی ہے، کرا رہی ہے۔ یہ جو صاحب تھے، یہ جلیس بننے والے، انہوں نے گوشت اٹھایا ہوا تھا۔ یہ وہاں پہنچے، موسیٰ کو بٹھا دیا، گوشت پکایا، روٹی بنائی، اپنے ہاتھوں سے ان خاتون کے دہن میں ڈالی۔ جب وہ سیر ہو گئی، اس نے دعا دی۔ اس کی دعا موسیٰ کے سمجھ میں نہیں آئی، اتنی کمزور تھی کہ دعا سمجھ میں نہیں آئی۔ موسیٰ نے پوچھا یہ بتا عبد خدا، یہ کیا کہہ رہی ہے اور یہ کون ہے؟ کہا یہ میری ماں ہے، ایک دعا کرتی ہے، بیچاری سمجھتی ہے کہ پوری ہو جائے گی، حالانکہ ہوگی تو کبھی نہیں، مگر ماں ہے اس لیے کر رہی ہے۔ کہا کیا دعا کر رہی ہے؟ جیسے ہی میں کھانا کھلا چکا ہوتا ہوں تو کہتی ہے اللہم اصنع ولدی جلیسا للموسیٰ فی الجنہ، بار الہ میرے بیٹے کو موسیٰ کا صحابی بنا دے جنت میں۔
کتنے ہو گئے؟ 3. شاباش، آپ نے گنا، یہ آپ نے گنا، تو 3 ہو گئے اب تک. تیسرا امتیاز یہ آ گیا ماں کا کہ جلیس موسیٰ کا صحابی جنت میں وہ شخص ہے جو ماں کے دہن میں لقمے بنا کے ڈالتا ہے. ہمارا ذرا کلچر اور ہے، ہم خود خدمت نہیں کرتے، گھر والوں سے کراتے ہیں. جلیس موسیٰ وہ ہوتا ہے جو اپنے ہاتھ سے ماں کی خدمت کرے. کوئی سمجھے ہے؟ یہ ہو گئے 3. چوتھا امتیاز انہی موسیٰ کے دور کا. چوتھا امتیاز، موسیٰ علیہ السلام جاتے تھے طور پہ اور وہاں اپلیکیشنز لے جاتے تھے 100 200 150. یہ میں اندازے سے کہہ رہا ہوں، روایت میں یہ الفاظ نہیں، بہت ساری بلک میں کچھ درخواستیں لے کے جاتے. قدرت کی آواز آتی. ابھی موسیٰ تو بولے نہ ہوتے تھے کہ آواز آج آتی تھی کل اور لے آنا، آج والی اپروو ہو گئی. کیا کنیکشن تھا. اللہ وہ کنیکشن ہمارا بھی اللہ کے ساتھ اسٹیبلش کر دے. آدمی معصوم نہیں بن سکتا، نبی امام کوئی نہیں بن سکتا، مگر نبی و امام کی جو کریکٹرسٹکس ہیں ان کو اڈاپٹ نہ کرنا ہوتا تو پھر وہ دکھاتے ہی کیوں. ان کی اوصاف کو تو اپلائی کرنا ہے اپنے اوپر. موسیٰ کریم اللہ کل پھر آنا، آج ہو گئی. جاتے رہے، اپلیکیشنز اپروو ہوتی رہی. ایک روز گئے، ایک اپلیکیشن تھی، صرف ایک دعا تھی، سخت دعا تھی. اللہ بول ہی نہیں رہا. پہلے بولتے نہیں تھے، اللہ بغیر ڈیمانڈ کے سپلائی دیتا تھا. آج پکار رہے ہیں، جواب ہی نہیں آ رہا. چوتھا امتیاز سننا جوانوں، بار الہ کوئی غلطی ہو گئی، کوئی ترک اولا ہو گیا، نبی گناہ نہیں کرتا، نہ نبی مکروہ کرتا ہے. ہمارے شیعہ اسکول آف تھاٹ میں اور اہل سنت کے جو محبان اہل بیت ہیں ان کے اسکول آف تھاٹ میں نبی گناہ بھی نہیں کرتا، مکروہ بھی نہیں کرتا. نبی کی زندگی کے جتنے کام ہوتے ہیں وہ یا واجب ہوتے ہیں یا دوسروں کے لیے سنت ہوتے ہیں، ان کے لیے سنت نہیں ہوتے. یہ بھی غلط فہمی نہ ہو جائے، نبی کے لیے سنت تھوڑی ہوگی، نبی کریں گے تو سنت بنے گا. مباح ہوتے ہیں. تو بار الہ کوئی لغزش ہو گئی، کوئی ترک اولا ہو گیا، آواز قدرت آئی. جوانوں غور سے سننا، چوتھا امتیاز سمجھ میں آ جائے گا ماں کا. آواز آئی، موسیٰ آج کے بعد سنبھل کے مانگنا. وہ ماں مر گئی جس کی وجہ سے فوراً قبول کرتے تھے. اولِ العزم نبی کو بھی ماں کے وسیلے کی ضرورت ہے دعاؤں کے قبول کرانے کے لیے. ابھی ذرا ضبط کریں، روئے نہیں، کیونکہ ابھی میں نے ٹاپک کو پورا کرنا ہے. ذرا ضبط کریں گے تو انشاءاللہ میں کچھ امتیازات آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. چوتھا امتیاز یہ. پانچواں امتیاز، اسے ذرا توجہ سے سنیے گا. پانچواں امتیاز یہ فقہی امتیاز ہے، جورس پروڈنس کا، شریعت کا. پہلے تو آپ اس پانچویں امتیاز میں ایک لفظ سن لیں. جیسے اوریجن میں نے عرض کیا تھا، ایک لفظ ہے رحم، را پر زبر ہے، ہا پہ جزم ہے، رحم. اس کو اردو میں کہتے ہیں رحم، اصل میں ہے رحم. اردو میں آ کے اوریجن بدل جاتا ہے. بالکل جائز ہے، اردو میں بھی جائز ہے. زہرا یہ عربی میں ہے، یہ آپ کے ہاں آستانہ زہرا ہے، زہرا نہیں ہے، آستانہ زہرا ہے. تو اب لوگوں نے کہا یہ نام غلط ہے. میں نے کہا نام کوئی غلط نہیں، بالکل ٹھیک ہے. اردو میں آستانہ زہرا ہی کہا جائے گا. بی بی کا اصل نام ہے زہرا عربی میں، اردو میں آ کے زہرا ہو جاتا ہے. وہ بھی جائز ہے عربوں کے لیے، یہ بھی جائز ہے اردو زبانوں کے لیے. رحم بھی جائز ہے، رحم بھی جائز ہے. عربی میں ہے رحم، اردو میں ہے رحم. آپ نے صلہ رحمی، اردو میں کہتے ہیں صلہ رحمی، عربی میں کہتے ہیں صلۃ الرحم. آپ تو عرب کنٹریز میں رہے. صلۃ الرحم، صلۃ الارحام، رحم کی جمع ہے ارحام. یہ رحم ہے، دراصل مرسی کو کہتے ہیں رحم.
تھک گئے تو میں مسائب پڑھ دوں گا یا پوری کروں تقریر؟ بس رحم یعنی مرسی. یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یہ رحم سے ہی ہے. رحم سے رحمان ہے, رحم سے ہی رحیم ہے. وہ اللہ جو اتنا مہربان ہے, رحم والا, رحمان, رحیم, کیسے پتہ چلتا وہ کتنا مہربان ہے؟ اس نے ایک دنیا میں وجود پیدا کیا جس کے جہاں بچہ رہتا ہے اس کا نام رکھا رحم مادر. ذرا سمجھے خدا رہا. رحم مادر, رحم کہتے ہیں مرسی کو. رحم مادر کو اللہ نے اس رحم سے مشتق کیا. اوریجن وہ ہے خالق کا رحم. دکھایا جا رہا ہے مخلوق سے رحم. گویا اللہ نے مخلوق میں اپنے رحم کو رکھ کے اور اس رحم مادر میں بچے کو رکھ کے ایک بات واضح کی, ادھر تھے تو بھی رحم خدا میں تھے, ماں کے شکم میں ہو رحمی تو ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو یہ کون سا چل رہا ہے؟ پانچواں یا چوتھا؟ چلیے ٹھیک ہے. جو چل رہا ہے رحم مادر, رحم مرسی, رحم اللہ کا, رحم شکم مادر کا. اب میں ایک بات سمجھاؤں. بچے کی ولادت سے امیڈیٹ ایک لمحہ پہلے اللہ ماں کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, تاکہ ادھر کا رحم معصوم ہے تو یہ رحم بھی معصوم ہو جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سمجھ میں آگئی بات؟ تو اس امتیاز پر ذرا غور کریں. وہ ادھر رحم, یہ ادھر رحم. ادھر تھا بندہ تو ذل سبحانی کے اندر تھا, رحمت الہی کے اندر تھا. عالم ذر میں, عالم ملکوت میں, عالم لاہوت میں, عالم روحانیت میں, جہاں کسی کجی کا گزر نہ تھا, جہاں کسی نجاست کا گزر نہ تھا, جہاں کسی کثافت کی بدبو نہ تھی, جہاں لطافت ہی لطافت تھی, جہاں فرشتوں جیسا ماحول تھا, جہاں پاکیزگی ہی پاکیزگی تھی, وہاں تھا تو ذل سبحانی میں تھا, رحمت الہی میں تھا. ادھر آیا تو اللہ نے کہا بعد المشرقین نہ ہو, یہ جو برزخ کا پیریڈ ہے اس کو بھی ہم رحم مادر کر دیں تاکہ ادھر بھی رحم ہو ادھر بھی رحم ہو. گویا ماں شمع رحمت الہی ہے. اللہ کتنا مہربان ہے یہاں سے پہچانے کہ ماں مخلوق ہو کر اگر بچوں پہ اتنی مہربان ہے تو وہ خالق ہو کے اپنی مخلوق پر کتنا مہربان. چھٹا امتیاز یہ ہے کہ ماں فقہی طور پر, جورسپروڈنس وائز, شرعی طور پر ماں کا جو مقام ہے یہ ذرا کان کھول کے توجہ سے سن لینا. بعد میں جو یوٹیوب سے سنیں, ٹی وی سے ریپیٹ سنیں یا اپنے دوستوں کو بھیجیں, اگرچہ رواج تو نہیں ہے, یہ ذرا بھیج دیجئے, یہ مجلس بھیج دیجئے اپنے دوستوں کو, لنک کر دیجئے. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں نے آپ کی تقریر پر آپ سے سن کر ایک انگلی سے میں نے آپ کی ایک تقریر بھیجی, 1000 ہٹ ہوئے. میں نے سمجھا کم از کم 800 میری وجہ سے ہٹ ہوئے ہیں, 800 ثواب تو مجھے ہوا ہوگا. یہ جوان بچوں کو سکھائیے کہ فضول انگلیاں نہ چلائیں. اگر
फिंगर्स को पॉइंट आउट करने के लिए नहीं, लोगों पे उंगलियां उठाने के लिए नहीं, बल्कि उंगलियों का सही यूटिलाइज ये है कि उंगली उठे तो या जियारत के लिए उठे, या उठे तो पैगाम भेजने के लिए उठे। यही मुझे एक रिवायत याद आ गई, अगर आप थके न हो तो वो भी मैं बयान कर दूं। एक मर्तबा हुजूर ने कहा, अब मैं नाम बीच में से हज़फ कर रहा हूं मसलहतन, वक्त भी नहीं है। सहाबा किराम का जम घटा था, हजारों असहाब बैठे थे। सहाबा किराम से कहा, ऐ मेरे असहाब, मेरा एक आशिक आएगा मेरे दुनिया से जाने के बाद तुम्हारे मदीने में। उसका कद होगा मुतवस्सित, रंग होगा उसका काला, दाग होगा उसके बदन पर एक सफेद, बाकी सारा का सारा काला होगा। उसका दिल होगा मुनव्वर इश्क रिसालत से। वो मेरा सहाबी नहीं है, मुझे वो देखेगा नहीं। आएगा वो बनी मुराद के कबीले से, उसके शहर का बस्ती का नाम होगा कर्न, उसका अपना नाम होगा अवैस। बस जी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब वो मदीना आ जाए और मुझे न पाओ और तुमने दरबार सजा रखा हो, तो तुम सारे मेरे असहाब मिलकर उससे कहना कि ऐ आशिक रसूल, तू दुआ कर। हमारे हक में तू दुआ कर। हुजूर किसको कह रहे हैं? असहाब को कह रहे हैं। गोया इन असहाब से बढ़ के भी कोई इश्क़ रिसालत का अलमदार है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कह रहे हैं कि जब वो आ जाए तो उसे कहना वो तुम्हारे हक में दुआ करे। अब नाम लिखे हुए हैं, मसलहत नहीं कि मैं नाम लूं, बाद में पूछ जरूर लीजिएगा। एक साथ खड़े हुए बड़े कवि हैकल के थे, बड़े पहलवान थे, बहुत बड़े पहलवान थे। वो खड़े हुए, या रसूल अल्लाह, ये क्या फरमा दिया आपने? हमसे वो बेहतर होगा। फरमाया बहुत बेहतर। अगर अल्फाज ना हो तो मैं जामिन हूं। बहुत बेहतर का किसकी वजह से? नमाजें भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, हज भी किए, ज़कातें भी दी, आपके साथ भी गए, जंगे भी गई, हर सब काम तो किए आपके साथ। आखिर उसको कौन से सुरखाब के पर होंगे जो हमें नहीं? आपने इरशाद फरमाया, उसने माँ की इतनी खिदमत की है, अल्लाह उसका कहा मोड़ता नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। ये उंगली से बात आ गई ना, उंगली से। जरा उंगली का यूसेज सुन ले। हुजूर ने जोश में आके अजब जुमला कहा अवैस करनी। जब कर्न भी पढ़ा गया है, करन भी पढ़ा गया है, मैं दोनों पढ़ता हूं ताकि अगर आप कहीं करनी देखें तो ये ना कहें मौलाना ने पढ़ा नहीं था। करनी भी कहते हैं, करनी भी कहते हैं। अवैस करनी जो आशिक रसूल हैं, उनके बारे में हुजूर फरमाते हैं, पता है ना अवैस कौन है? ये कहां शहीद हुए? किसी को याद है? एक मैदान में ये शहीद हुए, सिफ़ीन में। शाबाश शाबाश हाफिज साहब, सिफ़ीन में ये शहीद हुए हैं। मौला अली के पाबरकाब होकर ऐसा कोई आशिक रसूल हाकिम शाम की तरफ से नहीं आया है। ये अली ही का कमाल है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। अब ऐसे करनी वो ताबिई हैं, वो आशिक रसूल हैं। एक ही मर्तबा बेचारे मदीना आए और हुजूर आउट ऑफ टाउन थे, हसरत लेके चले गए। याद लैतन इल्तक़ैतु मअ रहमतल लिल आलमीन, हाय किस्मत ही न थी, काश के रहमतुल लिल आलमीन को देखा होता। अल्लाह ने जलाल में आके कहा, तुम फिक्र न करो, आज तुम एक दिन आए हो ना रहमतुल लिल आलमीन को देखने के लिए, अब मरते दम तक रहमतुल
तुम्हारी कसीदा खानी करते रहे। सुभान अल्लाह, कहाँ पहुंचा है बंदा। अब ऐसे करन पहले शाबाश, पहले शहीद, अल्लाह आपको सलामत रखे। अब ऐसे करनी ताबिए रसूल रिजवानुल्लाह ताला अलैह का तारुफ ये है कि वो आशिक रसूल हैं, और उनका एक तारुफ ये भी है, न देखे हुए रसूल के साथ ऐसा इश्क का इजहार किया जो अली और वलीउल्लाह पढ़ने वालों के अलावा कभी कोई नहीं करता। उन्होंने अपने 32 दांत तोड़ दिए। इत्तला मिली थी कि आका के 2 दांत शहीद हुए हैं। पहले सामने वाले तोड़े, फिर ख्याल आया शायद नीचे वाले 2 हो, फिर वो तोड़ दिए। फिर साइड वाले तोड़े, फिर ख्याल आया शायद नीचे वाले हो, फिर ख्याल आया इधर वाले हो। 32 के 32 तोड़ दिए। अल्लाह ने जन्नत में छुपाई हुई एक नेमत जिसे आप बनाना कहते हैं, केला कहते हैं, उसका शान नुज़ूल यही है। रिश्तेदारों ने पूछा अब कैसे खाओगे, अल्लाह ने उनके लिए केला नाज़िल फरमा दिया। ये है अली 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 अली, नगर नगर गली गली, अली 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 अली, ये केला जन्नत का फल था। अल्लाह ने तय किया था सिर्फ जन्नतियों को मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह जैसे रुम्मान अनार जन्नतियों का फल है, अल्लाह ने तय किया था जन्नतियों को मिलेगा। सेब जन्नत का फल है, अंगूर जन्नत का फल है, जन्नत के कुछ फल हैं। और खुदा की कसम अजीब बात यह है, जितने फल हैं जन्नत के, ये पर्चा आउट हो रहा है, जितने फल हैं जन्नत के, या अहले बैत के लिए आए या उनके चाहने वालों के लिए। अल्लाह तो ये है अवैसे करनी। मैं बात बहुत दूर चली गई। पांचवा चल रहा है ना, आप मुझे भुला रहे हैं। 5वां था, 6वां था। मैं बात का जिम्मेदार नहीं टेप का, क्योंकि ये मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। बात चलिए, 6वां चल रहा है। कौन सा चल रहा है? चलिए ठीक है, क्या है? 5वां चल रहा है। पांचवा है, बाद में तहकीक कर लें, मैं उस्ताद। 5वां अभी 6वां नहीं चल, 5वां चल रहा है। रहम से ही मैं चला गया वहां, और मैंने कहा ये तकरीर भेजो उंगली के जरिए, और उंगली से मैं आ गया। अब मैं पहुंच गया नतीजे पे। 5वें इम्तियाज का एंड कर रहा हूं। उंगली ज़हन में रहे, उंगली। हुजूर ने फरमाया कयामत के दिन अब ऐसे करनी, जब जन्नत के दरवाजे पे पहुंचेंगे, सारे जन्नतियों को अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा। फरिश्तों से कहेगा अवैस को रोक लो। थक गए हैं या पढ़ूं? अवैस को रोक लो। अवैस कहेंगे मुझसे क्या गलती हुई? अल्लाह की आवाज आएगी, अवैस से कहो वो जो जहन्नमी खड़े हैं ना, उंगली का इशारा कर दे, जहां जहां अवैस की उंगली चली जाएगी जहन्नमी जन्नती बनता जाएगा। छठा गिनते हैं फिक्ही। अब छठा गिन रहे हैं। बात इनकी भी ठीक थी, छठा शुरू किया था, उसमें बहस नहीं। बहुत अच्छी बात है, हाफिज़ आपका भी अच्छा है। फिक्ही बहस कर ले जरा। छठा इम्तियाज फिक्ह का, शरीयत का, यही था जूरिस्प्रूडेंस का।
ذرا یہ بحث کر لیں، ماں اور باپ دونوں محترم، یہ ان معاشروں میں پتہ ہوتا ہے جہاں اسلام کے احکام چلے، جہاں کلچر اسلام پہ غالب آ جائے وہاں نہ باپ کی عزت ہے نہ ماں کی۔ ماں اور باپ کی عزت وہاں ہے جہاں کلچر پر اسلام غالب آئے۔ تو عجیب بات یہ ہے کہ باپ اور ماں دونوں محترم ہیں، مگر شریعت نے ماں کا درجہ باپ سے اونچا رکھا۔ جی ہاں، ماں کا درجہ، باپ گھر میں داخل ہو احترام میں 1 مرتبہ اٹھنا، ابھی صبر کریں، ماں گھر میں آئے 2 مرتبہ اٹھنا۔ جا کے تصدیق کر لیں فقہ سے، شریعت سے، ماں آئے 2 مرتبہ اٹھنا۔ ماں کے لیے تو اٹھنے کا رواج ہی کوئی نہیں۔ یہ اس کلچر سے ماں کی بے احترامی شروع ہوئی جس کلچر میں باپ کے مرنے کے بعد ماں کو کنیز سمجھتے تھے، یہ اٹھا، یہ پکا، یہ کر، وہ کر، تو تڑاک سے بات کرتے تھے۔ اس لیے تو حضور آئے تھے، حضور نے تو اس ماں کا بھی احترام کیا ہے کہ جس نے پالا ہے حلیمہ سعدیہ، جو غیر ہے، بنی ہاشم نہیں، قریش نہیں، دیہات والی، گاؤں والی ہے، اگرچہ دودھ بھی نہیں پلایا، مرضیہ بھی نہیں، صرف چند دن ٹیک کیئر کی ہے، کھانا کھلایا ہے، تو حضور کہتے ہیں یہی تو اسلام کا کردار ہے۔ جسے ماں کہہ دیا ہے اس کا احترام ایسے کرنا ہے جیسے ماں کا کرتے۔ کیا معاشرہ ہے جو اسلام اسٹیبلش کرنا چاہتا۔ حضور جاتے تھے بکریاں چرانے، ایک مرتبہ حلیمہ سعدیہ رضوان اللہ تعالی علیہا نے کہا آپ نہ جایا کریں، عبداللہ کافی، عبداللہ بیٹا تھا حلیمہ کا۔ حضور نے ایک جملہ کہا اگر سمجھ لیا تو آج کی محنت سوارت ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں اگر میں نہ جاؤں تو پھر مساوات کیسے سمجھ میں آئے گی؟ سبحان اللہ، مساوات محمدی، اگرچہ آپ کے رحم سے پیدا نہیں ہوا مگر بھائی تو کہا ہے نا عبداللہ کو، جب بھائی کہا ہے تو دونوں بھائی مل کے مساوات محمدی کا ثبوت ہے۔ یہ ہے اسلام۔ آج کل جو تعصبات پنپ رہے ہیں یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام اس کا نام، شریعت میں، اب ایک جملے کی قدر کرنا، شریعت میں باپ اور ماں کا فرق یہ ہے کہ اگر باپ بلائے سنتی نماز میں، بس میں اپنے مقصد کے قریب ہو رہا ہوں، سنتی نماز میں باپ بلائے، حکم یہ ہے نماز مختصر کرو، ایک سورہ چھوڑ دو، ایک سبحان ربی العظیم و بحمدی کو کم کر دو، درود بے شک ترک کر دو جو سنت ہے، جو سنت درود ہے، یعنی قنوت والا قنوت چھوڑ دو، واجب کو نہیں ترک کر سکتے، واجب چھوڑ نہیں سکتے۔ اگر ماں بلائے سنتی نماز میں تو شریعت کہتی ہے کہ نماز چھوڑ دو، نماز توڑ دو۔ نماز کو توڑنا تو جائز نہ تھا، یہ کیا ماں ہے جس نے ناجائز کو جائز بنا دیا۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ تم اپنی ماں کا دل رکھ لو، شریعت پیچھے ہٹ جاتی۔ نماز ٹوٹے تمہاری ماں کا دل نہ ٹوٹے۔ اللہ اکبر، اللہ کوئی سمجھ نہیں آپ حضرات، یہ ہے ماں کا درجہ۔ ماں، اور پھر 7واں امتیاز باپ کے بارے میں نہیں کہا، حالانکہ باپ اور ماں دونوں کی رضا میں اللہ کی رضا۔ یہ آپ عرب میں جائیں تو لکھا ہوتا ہے ٹرکوں پہ بھی، بسوں پہ بھی پیچھے، یا رضا اللہ فی رضا الوالدین، اے اللہ کی رضا ڈھونڈنے والو، عرش پہ نہیں ملے گی، ماں باپ کے پاس ملے گی۔ اللہ اکبر، یعنی عرش والے فرشتے بھی کبھی جزیروں میں ڈال دیے جاتے ہیں اور یہاں کے گناہگار بھی کبھی بخش دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا کہنا۔ کتنے امتیاز ہو گئے؟ 7 امتیاز ہو گئے اب تک آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ 7واں امتیاز یہ ہے کہ ماں اور باپ دونوں محترم ہیں، مگر عجیب بات یہ ہے کہ جنت باپ کے قدموں میں نہیں رکھی۔ توجہ کرنا ذرا،
जन्नत को माँ के कदमों में रखा है। जहां रहमे इलाही है वहीं नीचे जन्नत है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात, माओं के कदमों के नीचे जन्नत है। जन्नत माँ के कदमों के नीचे। अब इंशाअल्लाह आइंदा कभी मजलिस इस उन्वान पे हुई तो मैं फिर आगे चलूंगा यहीं से। आज मैं इस वक्त तक 7 इम्तियाज बयान किए हैं, 8वां बयान करूंगा और आपसे इजाजत ले लूंगा। 8वां और आखिरी इम्तियाज माँ का। वैसे तो माँ के इम्तियाजात अब गिनेंगे इंशाअल्लाह। ये पहली मजलिस है इम्तियाजात मादर की, अगली जो आएगी वो दूसरी मजलिस होगी। इस तरह गिनते जाएंगे। माँ के इम्तियाजात बड़े अजीब हैं। 8वां इम्तियाज, कुरान ने तफव्वुक दिया है माँ को, दर्जे को बढ़ाया है माँ के। मसलन जो आयत पढ़ी थी सूरह लुक़मान की, ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना, हमने वसीयत की इंसान को माँ बाप के साथ एहसान करो। बस काफी था, माँ बाप से एहसान करो, बहुत था। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। यहां एक बात और अर्ज कर दूं, और वो ये है कि हुजूर की खिदमत में एक शख्स आया। उसने कहा या रसूल अल्लाह, मशहूर सहाबी, या रसूल अल्लाह, मैंने 7 मर्तबा अपनी मां को कंधों पे उठाकर हज कराया। ये साद इब्ने माज इब्ने जबल से रिवायत लिखी हुई है अखलाकियात की कुतुब में। शिया और सुन्नी दोनों मकाते में फिक्र वालों ने लिखी है। अल्लाह के रसूल 7 मर्तबा माँ को कंधों पे उठा के ले गया हूँ मदीने से मक्के, मक्के से अरफात, अरफात से मुज़दलिफा, मुज़दलिफा से फिर मक्के। तवाफ भी कराया तो कंधों पे, साई भी कराई तो कंधों पे, जिहाब व अयाब कंधों पे हुआ, लेके भी कंधों पे गया हूँ, घर की दहलीज तक कंधों पे लेकर आया हूँ। 7 मर्तबा हज कराया है माँ को, आया हक अदा कर दिया। हुजूर ने कहा मेरे सहाबी, उसने जो तुम्हारी खिदमत की है एक रात का हक भी अदा नहीं हुआ। जवानों, अगर माएँ जिंदा हैं तो आज के बाद अपनी माओं की कदरदानी में कोई कोताही न करना। और अगर मर गई हैं, उस्कुरू मौताकुम बिल खैर। शरीयत आपको बुनबस्त में कभी नहीं डालती। बुनबस्त कहते हैं बुलवार्ड को, बुलेवार्ड। शरीयत के पास बुलेवार्ड नहीं, हाईवे है, शारे आम है। हमेशा शरीयत आपको निकाल देती है। जो बुलवार्ड में बंद कर दे उसको शरीयत नहीं कहते। शरीयत रास्ता बताती है कि अगर आपके माँ बाप मर भी गए, उसको मौताकुम बिल खैर, अपने मरहूमीन के लिए कुरान पढ़ो, अपने मरहूमीन के लिए फातिहा पढ़ो, अपने मरहूमीन के लिए आयतुल कुर्सी पढ़ो, अपने मरहूमीन के लिए सूरह इखलास पढ़ो। जैसा कि अभी साइमा ने ये लिख के भेजा है कि 294 खत्म कुरान हुए, 1000 आयतुल कुर्सी के ख़त्म हुए, सूरह यासीन के 200 ख़त्म हुए, सूरह इखलास के 1000 मरतबा ख़त्म हुए। सैयदा उम्मे कुलसूम रिजवी बिनते सैयद मोहम्मद अली शाह बुखारी के लिए अल्लाह मरहूम व मग़फ़ूरा के दर्जात को बुलंद फरमाए। जिन बीवियों, बच्चियों, माओ बहनों ने कुरान पढ़ा के सूरत आयतें पढ़ी हैं, अल्लाह उनके भी मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। आज की जो मजलिस में तशरीफ़ लाए हैं दूर नज़दीक से मोमिनीन मोमिनात, अल्लाह सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। और जिनकी माएँ ज़िंदा हैं अल्लाह उनको बक़ैद हयात रखे, सेहत और सलामती से रखे। और जिनकी माएँ चली गई हैं अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में हसनैन शरीफैन की माँ के पहलू में जगह अता फरमाए। तकरीर तमाम हो रही है इसी आखिरी इम्तियाज़ पर, 8वें इम्तियाज़ पर, और इससे आगे फिर आइंदा कभी चलेंगे। मगर ये बात वाज़ेह सुन लीजिए। हुजूर की खिदमत में बंदा आया, सहाबी आया, उसने कहा या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूँ आपके साथ जिहाद पे चलूँ। हल जज़ाउल एहसान याद है। और ये अर्ज़ किया है कि माँ बाप, वसीयत की कि माँ बाप के साथ एहसान करो। ये एहसान कैसे करें? नबी तो कह रहे हैं 7 हज कराओ माँ को, तो एक रात का हक अदा नहीं, तो एहसान का बदला कैसे दे?
نبی سے کسی اور نے کہا عمر گزر گئی، ڈیکیڈ سے اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہوں، باپ بھی میرے مریض ہیں، ڈیکیڈز ہو گئے دونوں کی خدمت کرتے ہوئے، خاص طور پہ پوچھنے آیا ہوں یا رسول اللہ کیا ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ آپ نے فرمایا جو تمہیں شکم میں اس نے رکھا تھا ابھی تو ایک لمحے کا حق ادا نہیں ہوا۔ اور یہ آیت حضور نے پڑھی، حملتہ امہ وہنن علی وہن۔ قرآن کہتا ہے کہ شکم میں رکھ کر بچے کو ماں بڑی تکلیف میں تھی، کمزور سے کمزور ہوتی گئی۔ جملے کی قدر کرنا اگرچہ یہ بنتا تو ہے نواں امتیاز، نوٹ کر لیجئے گا بے شک نواں امتیاز کہ ماں کائنات کا واحد رشتہ ہے۔ غور سے سنیے، ماں کائنات کا واحد رشتہ ہے جو ون وے محبت کرتی ہے۔ باپ کی نافرمانی کر کے دیکھیں، بھائی کی نافرمانی کر کے دیکھیں، چچا ماموں خالہ نانا نانی نانا دادا کی، یہ واحد ماں ہے کہ جو نافرمانوں کے بھی ویل وشر ہے۔ یا خدا ہے جو کہتا ہے میرے گناہگار بندوں کو کہہ دو نا امید نہ ہو، یا ماں ہے جو کہتی ہے گناہگار صحیح ہیں تو بیٹے ہے تو بیٹی، یعنی بغیر ایکسپیکٹیشن کے جو محبت کرتی ہے اسے ماں کہتے ہیں۔ توقع والے رشتے سارے ہیں، بغیر توقع والا رشتہ صرف ایک ہے کائنات، اور وہ ماں کا رشتہ ہے۔ اب اس مسئلے کو سمجھا دوں مجلس ختم ہے تاکہ فقہی بحث بھی سمجھ میں آ جائے۔ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، یا رسول اللہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ مل کر، مگر میری ایک مجبوری ہے، میری ماں بوڑھی ہے، میرا باپ بوڑھا ہے، ان کی خدمت میں کوئی اور ہے نہیں، بڑا بدقسمت ہوں کہ اس مجبوری کی وجہ سے آپ کے ساتھ جہاد پہ جا نہیں سکتا۔ جواب کیا ہونا چاہیے؟ کہ دعا کروں گا اللہ تم پہ رحم کرے گا، یہی ہونا چاہیے نا۔ خدا کی قسم نبی نے یہ جملہ نہیں کہا، نبی عجب جملہ فرماتے ہیں لو تخدمو امک و اباک لیلاً و نہارا، اگر تو خدمت کرے ماں باپ کی 24 گھنٹے، یہ خدمت تعدل الجہاد معی فی المیدان۔ کوئی سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ خدا کی قسم اگر یہ جملہ ہوتا تو زحمت نہ دیتا۔ ایک روایت میں یہ ہے جو جس پر میری نظر ہے، فرماتے ہیں تساوی مئات جہاد معی، ایک دن رات بوڑھے ماں باپ کی خدمت مجھ محمد کے ساتھ کیے جانے والے 100 جہاد کے برابر ہے۔ کوئی سمجھ میں آ رہی ہے شریعت؟ انما الاعمال بالنیات، کوانٹٹی سے آپ نہیں جیت سکتے، جیتیں گے تو کوالٹی سے جیتیں گے، اور کوالٹی اعمال کی اگر کوئی اپریز کر سکتی ہے تو وہ ماں ہے۔ جہنم کے اسٹیٹس اگر جنتی بنا سکتی ہے تو ماں ہے۔ ایک شخص کی روح نہیں نکل رہی تھی، تھا صحابی، ایک ایک لفظ کا ضامن ہو، صحابی تھا، صحابی رسول تھا، اس کی روح نہیں نکل رہی تھی، حضور کو بلایا گیا، روح نہیں نکل رہی، حضور نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا پڑھ لا الہ الا اللہ، کہتا پڑھ نہیں سکتا، کہا کیوں؟ کہا نہیں معلوم، پھر کہہ لا الہ الا اللہ، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، پڑھ نہیں سکتا۔ فوراً حضور فرماتے ہیں اس پر ماں ناراض تو نہیں ہے؟ ماں ناراض ہو جوانو تو رحمت للعالمین کی تھپکی بھی فائدہ نہیں دیتی۔ غور سے سننا، خود سے شریعت نہ بنانا، بنی ہوئی شریعت پہ عمل کرنا۔ کائنات کے سید و سردار کی تھپکی بھی کام نہیں آ رہے۔ پھر بلایا ماں کو،
माँ ने कहा मैं कभी नहीं बख्शूंगी। अल्लाह ना करे ऐसा कोई इंसान काम करे। जवानों, एहतराम का ख्याल रखना, ख़ास तौर पे ये अमेरिका में पलने वाले जवानों के लिए, ख़ास तौर पे यूरोप, कनाडा, साउथ अमेरिका वगैरह वेस्ट में जो पढ़ रहे हैं उनको पैगाम दे रहा हूँ। माँ ने कहा मैं कभी नहीं बख्शूंगी। इसने बहुत जसारत की है, बहुत मुझे अजियत दी है, मेरा बड़ा दिल दुखाया है। और ये भी आज याद रख ले, हमारे यहाँ एक अजीब मंतिक चलती है, दिल दुखाएंगे बंदों का, माफी मांगेंगे अल्लाह से। ये कैसे मुमकिन है? माँ का दिल दुखाया है तो माँ माफ करे तो अल्लाह माफ करेगा, अल्लाह माफ नहीं करेगा जब तक माँ माफ न करे। मैं माफ नहीं करूंगी या रसूल अल्लाह। फरमाया अच्छा अगर मैं इसको अभी आग में जला दूं तो इसके जलने के बाद माफ कर दोगी? तो कहती है या रसूल अल्लाह माँ बर्दाश्त करेगी मेरा बेटा जल जाए। कहा मेरी आग में नहीं डालना चाहती हो, अल्लाह की आग में डाल रही है। उसने माफ किया तो जान निकली। पता चला माँ का हक तो अदा हो ही नहीं सकता, तो फिर क्या किया जाए? बस सबील आप करें, बरकत अल्लाह। बस यहां तकरीर तमाम हो गई। मेरे वालिद साहब किबला ने, सबसे पहले मैं बच्चा था उस वक्त, अभी मैं मौलाना बनने का तो याद ख्याल भी न था। वालिद साहब ने एक मजलिस पढ़ी थी हमारे किरमानी साहिबान कामरान और इमरान के जो वतन है वहाँ पर। तो इत्तेफाक से मैं भी वालिद के साथ था शेरगढ़ में। मैंने भी मजालिस पढ़ी है, कर्नल मुख्तार वगैरह मुझे बुलाते थे। वालिद साहब किबला ने वो जुमला अजीब कहा जो आज भी वहाँ के जो मखादीम हैं, ये हजरात खुद मखादीम में से हैं, आज भी वो बुजुर्ग जो जिंदा है वो याद करते हैं। मुझे एक बुजुर्ग मिले थे, उन्होंने याद भी कराया कि तुम्हारे अब्बा का वो जुमला खा गया। जुमला ये था कि हमारे एक मुज्तहिद थे, मजलिस बस यहाँ ख़त्म हो रही। एक मुज्तहिद थे हमारे मुज्तहिद आज़म नजफ़ के, वो ज़ियारत पे ऑलमोस्ट उनको 85 साल के थे, 65-70 साल हो गए थे। ज़ियारत पे जाते हुए पैदल जाते थे शब जुमा। जब हुसैन की ज़री पे पहुंचे तो क्या देखते हैं कि एक बदवी है, आराबी है, देहाती है, जिसके पाँव हाथ मिट्टी में भरे। वो रोज़े फरजंदे रसूल पे आता है और यूं मिट्टी में भरे हुए हाथों से रोज़े की जाली को पकड़ के कहता है अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, और कब्र से जवाब आता है व अलैका सलाम या अब्दुल्लाह। मौला मेरा सलाम। मौला कहते हैं अल्लाह के बंदे मेरा भी सलाम। आयतुल्लाह कहते हैं मैं दम बखुद रह गया, मुझे तो आज तक 65-70 साल में जवाब ना है। ये कौन वलीउल्लाह है कि मौला इसे जवाब दे रहे? आयतुल्लाह खलवत में पाके कूचे में चले, गली कूचे में चले। जब गली कूचे में खलवत में पाया तो कहा अस्सलामु अलैका या वली अल्लाह, अल्लाह के वली मेरा सलाम। ये छोटे वली, कोई ये ना समझे कि मौला अली की तरह वली है, छोटे वली यानी अल्लाह का दोस्त, मेरा सलाम। वो रोने लगा, उसने हाथ छूए, सरकार मैं तो एक गुनाहगार हूँ, आप तो मर्जा तकलीद है, मुज्तहिद आज़म है, मेरी जाने कुर्बान हो, हमारी जाने कुर्बान हो आप जैसे मर्जा पर, मुज्तहिद पर। सरकार मैं तो एक गुनाहगार आदमी हूँ। कहा ये समझ नहीं आ रही कि तुमने कौन सा काम किया कि मुझे तो मौला ने आज तक जवाब नहीं और तुझे मौला जवाब देते। आंखों से बरसात जारी हुई और कहता है आगा साहब आज तक ये राज किसी को नहीं बताया, अब आप मुज्तहिद हैं, मजबूर बताना पड़ेगा। मेरी माँ ज़ईफ़ा थी और ज़िंदगी के आखिरी साल में जब हकीमों ने जवाब दे दिया था कि अब तुम्हारा कोई इलाज का रास्ता बाकी नहीं, तो मुझे कहने लगी तुम मुझे करबला ले चलो, मैं अपने मौला की आखिरी ज़ियारत कर लूँ। मैंने कहा अम्मा जो सवारियाँ जाती हैं उन पे पैसे लगते हैं, थोड़े से पैसे, 2-4 फिलिस लगते थे, 2-4 पैसे, मगर मेरे पास नहीं है। तो मेरी माँ ने मुझे कहा बेटा मुझे कंधे पे उठा लो, मैं हुसैन गरीब से जाके सिफारिश करूंगी, आज की मजदूरी के एवज मेरे मरने के बाद भी मेरा मौला तुझे याद रखे। जब से ज़ईफ़ा माँ को कंधे पे उठा के हुसैन की ज़री पे आया हूँ, माँ को मरे हुए तो डेकेड्स गुजर गए,
جب بھی آتا ہوں دن میں 10 مرتبہ کیوں نہ آؤں، میں مولا پہ سلام کرتا ہوں، میرا مولا مجھے جواب دیتا۔ سبحان اللہ۔ بس مجلس ہو گئی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو سوائے غم آل محمد کے کسی غم میں نہ رلائے، طویل زحمت نہیں دینی، مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے، بس چند جملے سن لیں، 2-3 ماؤں کا ذکر سن لیں۔ کائنات کی ہر ماں قبر میں جا کے آرام پاتی ہے۔ سائمہ بیٹی کو میں تسلی دیتا ہوں کہ جس ماں نے ایسی تربیت کی ہے وہ ماں انشاءاللہ قبر میں بھی جنت ماحول میں ہے، یقیناً۔ مگر ایک بات کہوں گا، ہر ایک کی ماں قبر میں آرام پاتی ہے، کائنات میں صرف حسنین کی ماں جس کو قبر بھی سکون نہ دے سکے، جو آج بھی گلی کوچوں میں پھرتی ہے، کہاں میرے لال کی صفِ ماتم ہے۔ اجرکم اللہ، اللہ کریم آپ سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ مجلس بڑے عروج پہ چلی گئی، ابھی تو مصائب شروع نہیں ہوئے اور آپ دیکھ رہے ہیں شور گریہ، یہ قبولیت مجلس کی دلیل۔ میں نے علامہ نجفی سے، مجھ سے 10 سال بڑے تھے، بڑے ہیں، ابھی بھی زندہ ہے، علامہ نجفی سے میں نے سنا تھا، بہت فاضل ہستی ہے، خود میں نے سنا تھا، وہ فرماتے تھے جب ایک آدھ جملے سے چاروں طرف سے شور گریہ بلند ہو جائے، سمجھو کسی معصوم کی روح آ گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ آف سیزن مجلس ہے نا، کوئی محرم تو نہیں، چہرم تو نہیں، کوئی شہادت کی مخصوصی تو نہیں، شاید مدفونین بقی کا اثر ہو، ائمہ بقی کی غربت کا اثر ہو، شاید اس بی بی کی غربت کا اثر ہو جس کی قبر کا نشان آج تک کسی کو معلوم نہیں۔ جزاک اللہ، اجرکم اللہ، اللہ اکبر۔ مجھے مولانا وسیم عباس نے اطلاع دی تھی جب علیل تھی مرحومہ، تو ہم نے بڑی دعائیں کی، میں کربلا میں تھا، کربلا میں ہی مجھے میسج آیا، سائمہ کا بھی میسج کربلا میں ملا، خود بچی گئی ہے کہ ماں کی آخری خدمت کروں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، ماں کی آخری خدمت کروں۔ آخر میں جب ماں جدا ہوتی ہے تو بچوں سے کیسے جدا ہوتی ہے؟ ایک ماں بڑی انوکھی جدا ہوئی، ایک ماں فاطمہ بڑی انوکھی جدا ہوئی۔ حسن آئے وداع آخر کر لیا، زینب آئی وداع آخر کر لیا، ام کلثوم نے وداع آخر کر لیا، اب جو علی آئے جنازہ اٹھائیں تو مارا حسینن، حسن سے پوچھتے ہیں، زینب ام کلثوم سے پوچھتے ہیں، تم سب نے تو فیئرویل کہہ لیا، خدا حافظ کہہ لیا، تمہارا بھائی حسین کہاں ہے؟ کہ بابا وہ کونے میں رو رہا ہے۔ ایک مرتبہ آ کے پوچھتے ہیں، حسین امات تو ودع امک یا حسین، اپنی ماں سے وداع آخر نہ کرو گے؟ حسین نے عجب جملہ کہا، میری ماں مریم سے کم نہیں، میں عیسیٰ سے کم نہیں، مریم نے عیسیٰ کو بندے کفن میں بلایا تھا، جب تک اماں نہیں بلائے گی میں نہیں جاؤں گا۔ علامہ قزوینی آیت اللہ قزوینی نے لکھا، انت فہنت ومدت یدیہا وقالت وابلدا، رسول ذاتی کے بندے کفن ٹوٹ گئے، دونوں ہاتھ کفن سے باہر آئے اور آواز آئی، آ میرا کربلا کا غریب، آ میرے حسین، آ میرے لال، میں کتنی مرتبہ بلاؤں میرے حسین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بس ختم ہو گئی مجلس، ایک جملہ اور رہ گیا ہے، صرف ایک کا ایک جملہ، آ میرے حسین۔ حسین ماں سے وداع آخر کر رہے تھے، برداشت کر سکو تو میں جملہ پڑھ دوں اور آپ سے اجازت لے لوں۔ حاطف غیب نے آواز دی، نجفی نے تو پڑھا تھا جبریل آئے، میں کہتا ہوں حاطف غیب نے آواز دی، یقیناً جبریل ہوں گے، آواز دی، یا ابا الحسن فرق بین الزہرا والحسین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ماں بہنوں بیٹیوں، یہ ہدیہ سمجھنا میرا آج کی مجلس۔ اللہ اکبر۔
یہ مرحومہ مغفورہ کے لیے انشاءاللہ بخشش کا جملہ ہوگا جس میں میں نے سینڈ کر رہا ہوں. فرق بین الزہرا بین فاطمہ و بین الحسین. یا علی، حاطف غیب نے کہا یا ابو الحسن، اپنی زوجہ فاطمہ اور بیٹے حسین کو جدا کر لے. علی کہتے ہیں کیوں؟ ماں کا جنازہ ہے، بیٹا لپٹا ہوا ہے. حاطف غیب نے کہا قدسیان عرش نے عبادتیں چھوڑ دی، آسمانوں کے فرشتوں نے رکوع سجدے قیام چھوڑ دیے، ملائے اعلیٰ میں کوہرام میں ماتم ہے، آپ جدا کر لیں. علی آگے بڑھے، دست شفقت پھیرا، حسین کو پیار سے ماں کے جنازے سے جدا کیا. رسم دنیا یہی ہونی چاہیے. اگر کسی بزرگ کے جنازے سے بچے یا بچی کو ہٹایا جائے، پیار کر کے ہٹایا جائے. مجھے کربلا میں ایک جنازہ نظر آیا، 4 سالہ بچی کو شبر ہٹا رہا تھا، تازیانے مارتا تھا، تماچے مار. یا محمود بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی، یا فاتر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین، وذریت الحسین بحق فراق حسین زہرا. تقبل منا هذا المجلس. یا اللہ تجھے واسطہ ہے اس وقت کا جب حسین غریب اپنی ماں سے جدا ہوئے اور سکینہ اپنے بابا سے جدا ہوئی. یا اللہ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، مرحومہ مغفورہ کے درجات متعالی فرما، کرمانی ہاؤس میں خیر و برکت نازل فرما. کامران کے بچوں کو، عمران کے اہل خانہ کو، تمام کرمانی خاندان کے بچوں کو زندہ و سلامت رکھ، ان کی بیویوں کو زندہ و سلامت رکھ. کامران کے پیرنٹس کی زندگی دراز فرما، کامران کی فیملی کے مرحومین کی مغفرت فرما. یا اللہ حاضرین مجھ سمیت سب کے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما. ہمیں اول وقت میں نماز کی توفیق عطا فرما، ہمیں ڈیلی بیسس پہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ماں باپ کے احترام کی توفیق عطا فرما. جن کے ماں باپ یا کوئی ایک دنیا سے چلا گیا ہے ان کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما. جتنے ختم قرآن، ختم آیات و سور ہوئے ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. حسین غریب کی اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس عزادار حسین بی بی سیدہ ام کلثوم کو جوار فاطمہ میں جگہ عطا فرما. یا اللہ تجھے اہل محمد کی ماں کا واسطہ اس ماں کے درجات اور ساری ماؤں کے درجات بلند فرما. یا اللہ تجھے علی اکبر کی ماں کا واسطہ جوانوں کی جوانیاں سلامت رہے. یا اللہ علی اصغر کی ماں کا واسطہ جن کے اولاد نہیں، حسنین جاوید شاہ، مولانا وسیم عباس وحید حیدری، ان سب منظورین کو، چودھری عبدالرزاق محمد رزاق گجر کو، ان تمام منظورین کو اولاد صالح عطا فرما. یا اللہ جو حسین کے غم میں رو رہے ہیں اپنے غموں میں نہ روئے. یا اللہ حاضرین کے قرض ادا فرما، جو بے روزگار ہے روزگار مہیا فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہے اولاد نصیب فرما، جنہیں اولاد دی ہے ان کی اولاد کو نیک فرما. ہمارا خاتمہ علی الخیر فرما، ہمیں حج و زیارات نصیب فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آپ کی فوج میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.